بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادئ الاصول البحث الاول باعتبار الوضع ہے، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خاص کی تعریف، حکم اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اللفظ باعتبار وضعه للمعنى على 4 اقسام: الخاص والعام والمشترک والمؤول۔ الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد سواء كان ذلك المعنى شخصا كزيد او نوعا كرجل او جنسا كإنسان، مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء۔ كلمة 3 اسم خاص وضع لعدد معلوم فيراد بالقرء الحيض، فإذا طلقت في الطهر تكون عدتها 3 حيض كوامل۔ حكمه الخاص دليل قطعي يجب العمل به لأنه يتناول مدلوله قطعا۔ الملحوظة من أقسام الخاص الأمر والنهي والمطلق والمقيد يأتي بيانها فيما بعد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے معنی کے لیے 4 اقسام پر ہے: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیے جائے معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر، برابر ہے کہ وہ معنی شخصی ہو جیسا کہ زید، یا وہ معنی نوعی ہو جیسا کہ رجل، یا وہ معنی جنسی ہو جیسا کہ انسان۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ 3 کلمہ یہ اسم خاص ہے جس کو وضع کیا گیا ہے عدد معلوم کے لیے، لہذا مراد لیا جائے گا قر سے حیض، اور جب اس کو مطلق قرار دے دیا جائے طہر میں تو پھر اس کی عدت 3 حیض کامل ہوں گی۔ خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص دلیل قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ ملحوظہ جس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے، خاص کی اقسام میں سے امر نہیں، مطلق مقید ہے، جس کا بیان اس کے بعد آئے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، وہ معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے خاص، دوسری قسم ہے عام، اور تیسری قسم ہے مشترک، اور چوتھی قسم ہے مؤول۔ اس کو آپ وجہ حصر کے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وجہ حصر کا طریقہ اس طریقے سے ہوگا کہ لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہوگا یا زیادہ معنی پر، اور اگر وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو اگر وہ معنی تنہا ہے تو وہ خاص ہے، اور اگر وہ کئی افراد کے درمیان اشتراک ہے تو پھر وہ عام ہے، اور اگر وہ زیادہ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ تعویل کے ذریعے سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہے یا ترجیح نہیں دی گئی ہے۔ اگر تو ترجیح دی گئی ہے تو اس کو مؤول کہا جائے گا، اور اگر ترجیح نہیں دی گئی ہے تو اس کو مشترک کہا جائے گا۔ تو اصل میں جو مؤول ہے یہ حقیقت کے اندر مشترک ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ لفظ اپنے معنی کی وضع کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ اس کے بعد آگے خاص کی تعریف دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ خاص ایسا لفظ ہے جس کو معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا مسمى معلوم کے لیے۔ مسمى یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ زید ہے، اب یہ زید نام ہے تو جو ذات زید ہے، ذات زید کو کہا جائے گا کہ یہ اسم زید کے لیے مسمى ہے، یعنی مسمى معلوم کے لیے۔ اب دوسرے لفظوں میں آسانی کے طور پہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو معلوم مصداق کے لیے وضع کیا گیا ہو، علی الانفرادی، انفرادی طور پر۔ اب وہ انفرادی معنی شخصی بھی ہو سکتا ہے، یعنی شخص کا، ذات کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ زید، اور اسی طریقے سے ایک نوع کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ رجل۔ دیکھیں، جو اصولیین حضرات ہیں ان کے نزدیک مرد اور عورت یہ 2 الگ اور مستقل انواع ہیں، کیونکہ دونوں کے اغراض اور مقاصد الگ الگ ہیں۔ اس طریقے سے یہ جنس بھی ہو سکتا ہے خاص۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ انسان۔ خاص کی مثال لے کر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات، اور طلاق شدہ عورتیں، یتربصن وہ انتظار کریں گی، بانفسہن اپنی جانوں کا، 3 قروء 3 قروء۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو قروء ہے یہ جمع ہے قرء کی، اور قرء کا معنی ہے حیض اور حیض سے پاکی، دونوں اس کے معنی کیے جاتے ہیں، یعنی اس کا ایک معنی حیض ہے اور دوسرا اس کا معنی طہر ہے۔ اب واضح نے یہ جو لفظ ہے قر، اس کو دونوں معنی کے لیے وضع کیا ہے، تو جب دونوں معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے تو یہ لفظ بن جائے گا مشترک۔ اب کسی ایک معنی کو قرینے کے ذریعے سے ترجیح دینا ضروری ہے، اور وہ جو قرینہ ہے وہ لفظ ثلاثہ ہے، کیونکہ جو ثلاثہ کا لفظ ہے یہ لفظ خاص ہے، اس کا معنی ایک طے شدہ ہے، یعنی ایک خاص عدد کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے جو عدد 2 سے زیادہ ہوتا ہے اور 4 سے کم ہوتا ہے۔ اب آیت کا مطلب دیکھیں کہ اگر تو آپ قروء سے حیض مراد لیتے ہیں جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ثلاثہ کے اوپر مکمل عمل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو طلاق دی جاتی ہے وہ حالت طہر یعنی حالت پاکی کے اندر دی جاتی ہے۔ تو جب آپ نے پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے، اب اس کے بعد اس نے 3 حیض پورے کرنے ہیں، تو جیسے ہی وہ 3 حیض مکمل پورے کرے گی تو پھر اسی کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ قروء سے مراد حیض نہیں لیتے ہیں بلکہ قروء سے مراد آپ طہر لیتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اوپر ثلاثہ جو لفظ خاص ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جس طہر کے اندر طلاق دی ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے، یعنی آپ اس کو شمار کریں گے یا آپ اس کو شمار نہیں کریں گے، اگر تو آپ اس طہر کو یعنی اس پاکی کی حالت کو شمار کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر 3 طہر یا 3 قروء مکمل نہیں ہوں گے۔
دو تو مکمل ہوں گے اور ایک وہ ناقص ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جس وقت آپ نے طلاق دی ہے پاکی کی حالت میں، اس سے پہلے بھی اس پاکی کا کچھ وقت گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ اس طہر کو شمار نہیں کرتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر طہر یعنی جو پاکی ہے وہ 3 سے بڑھ جائے گی، یعنی ایک تو وہ والی پاکی جس میں اس کو طلاق دی گئی ہے، اور اس کے بعد 3 مستقل طہر پاکی کی حالت آپ شمار کریں گے تو ثلاثہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جس طہر کے اندر آپ نے طلاق دی ہے آپ اس طہر کو شمار کریں گے یا آپ اس کو شمار نہیں کریں گے۔ اگر تو آپ اس طہر کو شمار کریں گے تو پھر وہ والا جو طہر ہے وہ کامل نہیں ہے، وہ ناقص ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے طلاق دی ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ وقت اور کچھ زمانہ گزر چکا ہے، تو یہ والا جو طہر جس میں طلاق دی ہے یہ آدھا ہے یا پونا ہے، خلاصہ یہ کہ پورا نہیں ہے، اور اس کے بعد 2 کامل طہر ہیں، تو جو ثلاثہ ہے ثلاثہ کے اوپر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس طہر کو شمار نہیں کرتے ہیں جس طہر میں اس نے طلاق دی ہے تو پھر یہ والا طہر آدھا ہے اور اس کے بعد 3 مستقل طہر ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر ثلاثہ کے اوپر عمل تب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ 3 سے عدد بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے جو حنفیہ کا مذہب ہے اس میں ثلاثہ کے اوپر پورا عمل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر۔ تو یہ فرمایا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ثلاثہ کلمہ ہے یہ اس میں خاص ہے، جس کو وضع کیا گیا ہے عدد معلوم، ایک مخصوص عدد کے لیے، یعنی ایک خاص عدد ہے ثلاثہ جو 2 سے زیادہ ہوتا ہے اور 4 سے کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قر سے مراد حیض لیا جائے گا، تو لہذا جب اس کو طہر کی حالت میں طلاق دی جائے تو پھر اس عورت کی عدت 3 کامل حیض ہوں گے اور ثلاثہ کے اوپر مکمل عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں مراد طہر لیتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ثلاثہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں 2 ہی صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت کے اندر ثلاثہ سے کم ہو جائے گی اس کی عدت اور دوسری صورت کے اندر ثلاثہ سے اس کی عدت بڑھ جائے گی۔ آگے دیکھیں حکم ہو، خاص کا حکم بتا رہے ہیں کہ خاص دلیل قطعی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، مدلول جس کے اوپر خاص دلالت کرتا ہے، خاص لفظ ہے تو اس کو کہا جائے گا دال، اور جس کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے اس کو کہا جائے گا مدلول۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ یہی والی بات ہے کہ 3 حیض تک عورت کی عدت یہ پوری کرنی لازم اور ضروری ہے، اگر 3 حیض مکمل نہیں ہوں گے تو اس عورت کی عدت بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکم خاص سے ثابت ہو رہا ہے، اور خاص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ خاص دلیل قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں الملحوظہ، ایک چیز کا آپ نے خیال اور لحاظ رکھنا ہے کہ جو خاص کی اقسام ہیں وہ یہاں پہ ہم ذکر نہیں کریں گے، خاص کی اقسام میں سے امر ہے، نہیں ہے، مطلق ہے، مقید ہے، انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بحث آ جائے گی۔